حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے بڑی تفصیل سے لکھا. آپ فرماتے ہیں امام شافعی سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے ہونے پر دلیل کیا ہے. آپ نے شہتوت کا ایک پتا تھا، شہتوت کے درخت سے ایک پتا لے کر آپ نے فرمایا تمہیں اللہ کے ہونے پر نقلی دلائل بہت ہے، قرآن و حدیث سے میں دے سکتا ہوں اللہ کے وجود پر، لیکن عام مثال سے فرمایا میں تمہیں سمجھاتا ہوں. فرمایا یہ شہتوت کا پتا ہے، درخت کا پتا ہے، ایک درخت سے میں نے توڑا ہے. یہی شہتوت کا پتا اگر ریشم کا کیڑا کھا لے تو ریشم بنتی ہے. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ کہہ دیں سبحان اللہ. یہی ریشم کا پتا اگر شہد کی مکھی کھا لے تو شہد بنتا ہے. یہی شہتوت کا پتا اگر ہرن کھائے تو ہرن کے نافے کے اندر مشک خوشبو بنتی ہے. یہی شہتوت کا پتا اگر بکری کھا لے تو یہ مینگنی بنتی ہے. تو امام شافعی نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ پتا تو ایک ہے، ایک درخت سے توڑا، ایک پتے کے اندر یہ ساری خاصیتیں خود بخود پیدا ہوئی یا کسی نے رکھا ہے؟ اگر اس کی خاصیتیں مختلف نہ ہوتی تو اس کا نتیجہ ایک نکلتا، لیکن نتیجہ ایک نہیں ہے. اس کو ریشم کا کیڑا کھائے تو نتیجہ اور ہے، شہد کی مکھی کھائے تو نتیجہ اور ہے، بکری کھائے تو نتیجہ اور ہے، ہرن کھائے تو نتیجہ اور ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک پتے کے اندر اتنی خاصیتیں اگر ہیں تو یہ خود نہیں ہے، کسی نے رکھی ہے. وہ جس نے رکھی ہے اسے اللہ رب العزت کہا جاتا ہے. وہ خدا کی ذات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ صانع ہے، وہ موجد ہے، جس نے اس پتے کے اندر اتنے خواص رکھے ہیں. تو قرآن کہتا ہے فلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تتذکرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے؟ اس کائنات انسانیت کے اندر سینکڑوں دلائل ایسے موجود ہیں جو انسان کی عقل و خرد پر دستک دیتے ہیں. غور تو کرو، کائنات کا ہر ذرہ پکار پکار کر کے رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے جس کو اللہ کی ذات کہا جاتا ہے. اب قرآن مجید کی سورہ رعد ہے اور اس میں اللہ کریم نے وجود باری تعالیٰ پر ایک اور منظر پیش کیا. توجہ ہے آپ کی. اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی تم نے آسمان کو دیکھا ہے؟ اس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، اس کے نیچے کوئی دیوار نہیں ہے. اور کبھی تم نے زمین کو دیکھا ہے؟ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے. کبھی تم نے آسمان کو دیکھا جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے؟ پھر فرمایا کبھی تم نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے؟ وہ مشرق سے نکلتے ہیں تو مشرق ہی سے نکل رہے ہیں، مغرب میں غروب ہوتے ہیں تو مغرب ہی میں غروب ہو رہے ہیں. سورج اپنے وقت پر آتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، ستارے اپنے وقت پر نکلتے ہیں. فرمایا یہ سارا نظام، یہ جو سارا کائنات کا نظام ہے، یہ نظام کو پورے گردش کو ایک نظام سے جوڑنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے اس پورے نظام کو ایک گردش کے ساتھ جوڑا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. فرمایا کہ ایک مختصر سی چھت ہو، اس چھت کو بغیر ستونوں کے کھڑا، بولے نہ سارے، بغیر ستون کے وہ چھت کھڑی گر جائے گی. وہ چھت بغیر دیواروں کی کھڑی نہیں ہو سکتی. تو یہ اتنی بڑی جو نیلی چھت ہے، قرآن کہتا ہے کبھی تم نے غور کیا کہ بغیر ستونوں کی یہ چھت کس نے بنائی ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس نے بنایا ہے؟ یہ پہاڑ بغیر کیلوں اور میخوں کے کس طرح کھڑے ہیں؟ اور زمین کی جو چھت ہے، آسمان کی چھت،